تو دینداری کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں دینداری یہ ہے کہ پگڑی داڑھی ٹوپی سنت کے مطابق لباس، حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث تبلیغی ذاکر، اللہ کے ساتھ سامنے لڑنے والا، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے سامنے لڑنے والا، اللہ کے دین کے لیے جان کی قربانی دینے والا، یہ دینداری ہے. ٹھیک ہے یہ دینداری ہے. دینداری دو ہے. دینداری دو ہے. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. ہر ایک کہتا ہے میں دیندار ہوں. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں بھئی ہم دیندار لوگ ہیں. نہیں، دیندار وہ ہے جس میں دو باتیں. کتنی باتیں ہوں؟ عمل کرو گے انشاءاللہ. ایک قول ہے امام جعفر صادق کا، ایک قول ہے حاجی امداد اللہ صاحب کا. حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا دیندار وہ ہے، ہر ایک دیندار نہیں، دیندار وہ جو فجر کی نماز پڑھے. بس ادھر پتہ چلتا ہے تقوی کا، پابندی سے. دوسرا دیندار وہ ہے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے سب نیک ہوتے ہیں، فاسق فاجر بھی لوگوں کے سامنے نیک ہوتے ہیں. نیک وہ ہے جس کا اکیلا پن نیک ہو، اس کا اکیلا پن ہو. اکیلے میں موبائل ہے، یہ دیکھ سکتا ہے گندی ویڈیو اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ ہمیشہ بچتا ہے، یہ دیندار ہے. ورنہ پگڑی داڑھی ٹوپی حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث تبلیغی ذاکر لڑنے والے. اس لیے میرے والد صاحب فرماتے تھے اللہ کو دیندار چاہیے، حافظ عالم مفتی شیخ الحدیث تبلیغی نہیں چاہیے. بہت عوام الناس لوگ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، قرات اچھی ہوتی ہے، اپنے دفتر جاتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، بعض اوقات وہ ہوم سے آگے چلے جاتے ہیں. بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اس لیے ضرور خان صاحب نے فرمایا، مولانا ضرور خان صاحب نے فرمایا کہ ایک عام آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں جنت میں کیسے جاؤں گا. اس کو کیا جواب دیا حضرت نے تو پتہ نہیں ہے. حضرت نے کہا مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں. کہہ رہے میں پریشان ہوا، واقعتاً پریشان ہوا اور رات کو نیند نہیں آ رہی تھی. میری بھی چوتھی بیوی کا جب انتقال ہوا تو اس وقت مجھے ذرا قبر اور آخرت کی فکر جو صحیح ہوتی ہے نا وہ ہو لگ گئی. رات کو سوتا ہوں قل اللہ احد پڑھتا ہوں بس. بخاری شریف، ایک بار قل اللہ احد 10 پاروں کا ثواب ہے، 3 بار ایک قرآن کا ثواب. میں 70 مرتبہ بھی پڑھ لیتا ہوں، اس کا ثواب بخشتا ہوں مردگان کو، والدین کو. آپ بھی صبح شام 3 مرتبہ قل اللہ احد بخشا کریں. بولو بخشیں گے سب لوگ، پوری دنیا. قل اللہ احد 3 بار صبح شام پڑھو، ایک قرآن اپنے مردگان کو بخشو. کہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، حضرت نے فرمایا. تو جب رات کو میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا انتقال ہو گیا، لوگوں نے کفن پہنا دیا، مجھے قبر میں ڈال دیا، میرے اوپر تختے رکھ لیے اور اندھیرا ہو گیا اور میں بہت پریشان ہو گیا اور انتظار میں تھا کہ کیا ہوگا. اچانک روشنی ہو گئی، سورج جیسی، اور 2 لڑکے نوجوان خوبصورت ترین آ گئے. میں بڑا خوش ہو کہ تم کون ہو. ایک نے کہا میں آپ کی فجر کی نماز ہوں کہ آپ نے قضا نہیں کی. دوسرے نے کہا میں سورۃ الملک ہوں کہ آپ نے کبھی بھی قضا نہیں کی. موت تک، قیامت تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی مدد کرتے جائیں گے اور آپ کو سہولت دیتے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.